السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبید الرحمان اور میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے سندھ سے۔ یہ میئر کے کینڈیڈیٹ میں سے ایک کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو آج میں ان سے کچھ سخت سوالات کروں گا۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میئر کے کینڈیڈیٹس میں ایک کینڈیڈیٹ ہیں، آپ لوگوں کا ایک سلوگن آیا ہے، خوددار خود مختار کراچی، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی تاجروں کے ہاتھ میں تھا۔ تاجروں کے ہاتھ میں کراچی کے ووٹ کے اوپر کوئی ایک پارٹی تجارت کر رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ کہتی تھی اور اس بنیاد کے اوپر وہ نوکریاں لے لیتی تھی، پیسے لے لیتی، تو تجارت سے ہٹ کے کراچی والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ کراچی پہلے خوددار بن جائے۔ اور اس وقت خودداری کا جو پوری قوم میں آیا ہوا ہے حقیقی آزادی کے لحاظ سے، اس کا پہلی چیز خودداری ہے۔ کراچی ایک خوددار شہر ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ کراچی کہتا ہے ہم اپنی خودداری کو تجارت میں تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر ہم وہ بیٹے ہیں جو کماؤ پوت کہلاتا ہے، تو اس کماؤ پوت کا اس کا حق دے دو، اس کو بھیک نہیں مانگنی ہے۔ تو خودداری کے پیچھے وہ خودداری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے، لیکن ہمیں اتنا ضرور چاہیے کہ ہم دوسروں سے پیچھے نہیں رہیں۔ اگر ہم اتنا کما کے دیتے ہیں اس ملک کو، تو ہمارا یہ حق تو بنتا ہے کہ ہم اسلام آباد اور لاہور کے برابر تو ہو جائیں، اگر ان سے بہتر نہ ہوں۔ تو خوددار کراچی اپنی بنیادی چیزیں مانگ رہا ہے، سب سے مانگ رہا ہے، حکومت سندھ سے بھی مانگ رہا ہے، وفاق سے بھی مانگ رہا ہے۔ اچھا، خوددار خود مختار کراچی ہونے کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیوں دیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا میئر کا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو کراچی والوں کو اس کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ابھی میں نے خوددار کہا یا خود مختار کس طرح؟ خود مختار جب تک کوئی نظام خود مختار نظام نہیں ہوگا، کراچی شہر پنپ نہیں سکتا۔ پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے بلدیاتی نظام کا کوئی بھی نقشہ کھینچا ہو، ایک نقشہ جو تحریک انصاف نے کھینچا ہے، ڈائریکٹ الیکشن آف میئر، اس سے زیادہ خود مختاری کوئی اور پارٹی کا کوئی مینیفیسٹو کا یا بل نہیں دیتا۔ اور سب سے خراب بل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دیا ہوا ہے اس شہر کو نظام، یا سندھ میں جو نظام دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو آرٹیکل 140A کی روح کے لحاظ سے چاہتی ہے کہ بلدیاتی نظام چلے، which is fully empowered politically, financially۔ جب تک یہ دونوں امپاورمنٹ نہیں ملیں گے، اینڈ ایڈمنسٹریٹولی آل تھری، یہ تینوں نہیں ملیں گی، اس وقت تک صحیح معنوں میں بلدیاتی نظام نہیں چل سکتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی پارٹی جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کس طرح سے دے سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی تو صوبے میں حکومت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، بات ساری ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، ہر چیز کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لوگوں میں آگاہی بڑھانی پڑتی ہے۔ آگاہی جب آتی ہے تو لوگ اسی کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ کم سے کم ہمیں یہ پتہ ہے کہ کراچی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ صرف بلدیات کے وسائل سے کراچی تبدیل نہیں ہوگا، اس کو صوبائی حکومت کی بھی مدد چاہیے اور وفاق کی بھی چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف وفاق میں بھی آنے کی قابلیت رکھتی ہے، صوبے میں بھی آنے کی قابلیت رکھتی ہے، اور بلدیات میں بھی۔ اور کوئی جماعت یہ قابلیت ہی نہیں رکھتی۔ ایم کیو ایم دیکھ لیجئے، وہ شہروں کے، کراچی سندھ کے ایک آدھ شہر کے اندر کے علاوہ کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، اور اب وہ وفاق کی جماعت نہیں رہی، وہ ایک صوبے کی جماعت رہ گئی ہے، تو وفاق میں نہیں آ سکتی۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر وفاق میں آ سکتی ہے، وہ صوبہ سندھ میں اس کا وجود نہیں ہے، اور شہر کراچی میں اس کا وجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، دوربین سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو شاید کوئی مقام مل جائے، تو وہ تو ہے ہی نہیں ان دا ریس جو کلیم بھی کر سکے۔ پی ٹی آئی نے کراچی کے اندر میکسیمم ووٹ لے کے دکھا دیا کہ اٹ ہیز دی ایبلٹی، وفاق میں رہ چکی، اور اب جو ہماری پاپولیرٹی گراف ہے اس وقت کا، اس کے لحاظ سے تو وی آر دا نیکسٹ گورنمنٹ۔
لیکن جماعت اسلامی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے, بڑی زبردست پیڈ پروموشنز ان کی چل رہی ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. میں تو اپنی اسٹوڈنٹ کے اس میں لگاتے آئے, اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ایشیا سرخ ہے, اور یہ جو جماعت اسلامی والے تھے یہ اس وقت بھی اسلامی جماعت طلبہ, ان کی تو ڈوریں ہلتی وہیں سے تھی, سعودی عربیہ کی بھی وہیں سے ہلتی. انفارچونیٹلی جو لوگ رائٹسٹ ہیں اور ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی انہیں نے اپنے آپ کو لنک کر لیا ہے امریکہ کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خود مختاری کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس شہر کی خود مختاری کے لیے کہ ایسی قوتیں آئیں جو کہ میں یہ کہوں کہ ہم تو خود اپنے آپ کو بڑی دینی قسم کی پارٹی کہتے ہیں, ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا کانسیپٹ ہے ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. ہم نہ کسی فرقہ واریت میں یقین رکھتے ہیں, نہ کسی فقہ میں. ہم اسلام ان اٹس پیور فارم کو یقین رکھتے ہیں. ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑ کے اپنے اسلام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے بیچ میں کوئی مولانا ابوالعلا مودودی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہو. میں یہ نہیں کہ وہ قابل احترام نہیں ہے, مودودی صاحب ضرور قابل احترام ہے, عالم دین ہے, لیکن فرق ہے یہ پی ٹی آئی میں اور جماعت اسلامی کے اندر, اور بڑا بنیادی فرق ہے. اچھا, ایک اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بلدیاتی الیکشن کی ٹکٹنگ تھی, اس میں نوٹ کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ جو تھی لوگ لڑائیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ٹکٹس پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ لڑائیاں اتنی زیادہ مضبوط پارٹی, اتنی بڑی پارٹی, اتنی زیادہ اس کے ٹکٹ کی ویلیو. یہی وجہ ہے لڑنے کی. اگر باقی جماعتوں میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی وہاں, اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں پتہ ہے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں, یا جیتنے کے چانسز ہیں تو اس سے لوگ لڑتے ہیں اس کے ٹکٹ کے لیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پھر بعد میں لڑ کے پھر ایک ہو جاتے ہیں. نہ ہوتی تو بہتر ہوتی, لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک طریقے سے اٹس آلسو پازیٹیو سائن. اچھا, ایک اور چیز ہے, ایسا لگ رہا ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف نے سوچا تھا, آپ لوگوں کی قیادت سے بات بھی چلتی رہتی ہے کہ ہمارا جو یہاں بلدیاتی الیکشن میں رائیول ہوگا پیپلز پارٹی ہوگا, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت نے وہ جگہ لے لی ہے پیپلز پارٹی کی. تو پیپلز پارٹی ہم سے فائٹ کرتی یا ہم ان سے فائٹ کرتے, وہ پاکستان تحریک انصاف سے فائٹ کرنے لگ گئے. اور دوسرا, کراچی پہ کوئی 14 سال سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ قابض ہے, لیکن وہ اپنا نشانہ جو ہے پی ٹی آئی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا, اور پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیتے. آپ میں ان تمام چیزوں میں کچھ لنک نظر آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, میں پہلے تو ایک چیز, میرے خیال سے یہ تجزیہ تو کراچی کے لیے ہمارا ہمیشہ یہ رہا کہ ایم کیو ایم ہے وہ جماعت جس کا پی ٹی آئی مقابلہ کر رہی تھی, یا پی ٹی آئی ہٹا رہی تھی, ڈسپلیس کر رہی تھی ایم کیو ایم کو. پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کراچی دشمن جماعت رہی ہے, آج سے نہیں ہے, شروع سے کراچی دشمن جماعت رہی ہے. اس نے کبھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. اب جماعت اسلامی کیونکہ ایک زمانے میں نعمت اللہ صاحب کا دور جو ہے وہ کراچی کے اچھے ادوار میں گنا جاتا ہے, اس لیے جماعت اسلامی اس کو انکیش کرنے کے لیے اتری ہوئی ہے. وہاں بھی انہوں نے ایک شخصیت کے لحاظ سے چل رہے ہیں, اور وہ شخصیت کا جو معاملہ ہے انہوں نے ایک قسم سے, وہ پہلے آیا تھا کہ ابھانا قاضی آیا, قاضی آ رہا ہے, پھر سراج الحق صاحب کو, اب یہاں کراچی کے لیے انہوں نے حافظ صاحب کو اتارا ہے. لیکن میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ فرق ہے. جماعت اسلامی کا جو کچھ بھی آپ دیکھیں گے وہ ایشوز کو ریز کرتی ہے, سلوشن نہیں دیتی. ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا دھرنا دیا, میری حافظ صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوئی, میں کہا حافظ صاحب دھرنا دینا آسان کام نہیں ہے, آپ کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے دھرنے کی؟ تو ان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی, اور اس کے اندر مسئلہ یہی ہوا کہ وہ 6 دن بیٹھے, اس کے بعد چین کر گئے. 28 دن نہیں بیٹھے تھے؟ 28 دن کہاں 28 دن بیٹھے, 6 دن. اچھا, وہ ہر کہیں کلیم کر رہے ہوتے ہیں 28 دن ہم لوگ بیٹھے. نہیں کوئی نہیں, 6 دن گن لیجئے, 28 دن تو کوئی بھی نہیں بیٹھا. 6 دن
7 दिन बैठे होंगे, इससे ज्यादा नहीं बैठे। और उसके अंदर लेके क्या उठे, ये सवाल है। लेके क्या उठे कि KWSB की चेयरमैनशिप और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की चेयरमैनशिप। ये हो गया बाइख्तियार कराची। कौन सी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट लेके उठे। और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने इस शहर को बांटने के लिए जो काम किया है, जो ये 25 टाउन बनाए हैं, ये इस शहर को और तबाह करने की साजिश है। वो कैसे? देखिए, कराची जब तक एक मजबूत शहर नहीं होगा, कराची तरक्की नहीं कर सकता। कराची में लैंड कंट्रोल वैसे ही 17 इदारों में डिवाइडेड है। 17 इदारे कैसे? क्लिफ्टन, ये कैंटोनमेंट बोर्ड, 7 कैंटोनमेंट बोर्ड हुआ हैं। फिर उसके अलावा आपके पास KPT है, KMC है, KDA है, मलीर है, लियारी है, सिविल एविएशन है, पाकिस्तान रेलवे है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी है। ये सब गिनते हुए तो 17 तो लैंड कंट्रोल के इदारे हो गए, कम ज़्यादा बड़े जो भी हैं अपनी जगह। उसके साथ ये 25 टाउन। एक टाउन ने नाले की सफाई कर ली, नीचे वाले ने नहीं की तो मारे गए। बस की रूट की परमिट जो है वो हर टाउन अपनी अपनी अलहदा 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाए, वो तकलीफ थे। फिर हल क्या है इसका? मेरे ख्याल से दुनिया में सारे शहरों ने क्या किया है, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डेवोल्यूशन ऑफ पावर होता है, इसी तरह 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर भी एक किस्म के डेवोल्यूशन ऑफ पावर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास रहती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्कूल चलाना वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, बेसिक हेल्थ यूनिट चलाना वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है, लेकिन मास ट्रांजिट वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास है। सीवरेज सिस्टम, मास्टर प्लानिंग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास होना चाहिए। इससे कि वो अगर आपने 25 टाउनों में बांट दिया तो टाउन्स अव्वल तो अफोर्ड नहीं कर सकते वो डिपार्टमेंट चलाना, और अगर किसी तरीके से अफोर्ड कर भी लें उसको मजबूत नहीं कर सकते। और वो जब तक सारे को एक साथ ना देखा जाए, पिक्चर एज अ होल नहीं देखा जाए, तो वो कोई सलूशन आएगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कराची को, जिस तरह लंदन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन है, लॉस एंजलिस की है, दिल्ली की है, बम्बई की है, इसी तरह कराची की भी होनी लाजिम व मलज़ूम है। इतना बुरा निज़ाम है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इलेक्शन क्यों लड़ रही है? देखिए, आपको लोगों को शऊर देना होता है। जब तक इलेक्शन वो वाहिद ज़माना होता है जिसमें लोग सुनने को तैयार होते हैं, समझने को तैयार होते हैं कि उनके शहर के अंदर कौन सी पार्टी क्या कह रही है, किस तरह वो चाह रही है कि तरक्की कराएंगे शहर को। और जितनी लोगों को शऊर इस ज़माने में दिया जा सकता है, किसी और ज़माने में नहीं दिया जा सकता। और इसी वजह से ये इलेक्शन लड़ना जरूरी है। और इलेक्शन को अगर बॉयकॉट कर देते हैं तो लोग भूल जाते हैं। अगर आप इक़्तिदार में आके ये जद्दोजहद जारी रखेंगे तो आप तब भी कुछ हासिल कर लेंगे। अगर आपने सिर्फ इसलिए एज अ प्रोटेस्ट रहे आउट साइड द सिस्टम तो आप कभी नहीं कामयाब होंगे। तो इसलिए आपको हर इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। आज आपके लिहाज से कानून नहीं है, आप लोगों को शऊर दीजिए, उनको बताइए कि देखिए हम लड़ तो रहे हैं इलेक्शन, लेकिन ये इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा फिरदौस साहब, वैसे तो बज़ाहिर बड़े रोशन इम्कानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर बना लेगी, लेकिन जब आप इलेक्शंस में जाएंगे तो आपको ये इलेक्शन इन तमाम जमातों के ख़िलाफ़ तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको इस सिस्टम के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि ये एम्पायर्स को साथ मिला के लड़ रहे होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़ेगा। तो इसके हवाले से आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर कोई जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो देख रहा है कि डिलीवर कौन कर सकता है। इससे कि अब पाकिस्तान ऐसे मकाम पे आ गया वेयर डिलीवरी इज मोस्ट क्रिटिकल। अगर कोई जमात डिलीवर कर सकती है इस वक्त शहर कराची के अंदर,
کراچی کیا ہے، منی پاکستان ہے، تو ایسی کوئی جماعت جو لسانیت کی بنیاد پہ چل رہی ہو وہ تو نہیں ڈیلیور کر سکتی کراچی میں. تو اس میں ایم کیو ایم بھی چلی گئی اور پیپلز پارٹی بھی چلی گئی. لیکن دھاندلی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نہیں میں آپ کو اچھا یہ دونوں چلی گئی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، یا آپ ڈائریکٹلی بات کریں تو آپ آرمی کی طرف بات کرتے ہیں، تو آرمی کو بھی تو ڈیلیوری چاہیے نا. آرمی کو وہ بھی چاہیے کہ اگر وہ کوئی طریقے سے مینیپولیٹ کر رہی ہے تو وہ شاید اس کو ایکسیپٹیبل بھی تو ہونا چاہیے. کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ پنجاب میں کیا ہوا؟ جتنی جو کچھ بھی مینیپولیشن کی جا رہی تھی وہ یہ تو نہیں ہوئی کہ نہیں کی گئی، لیکن عوام کی اتنی بڑی تعداد آئی کہ وہ ان کی تمام کوششوں نے رزلٹ میں کیا دیا؟ زیرو. بالکل. یہ بڑا کلیئر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ نیوٹرل تھی، یا اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس نے ہمارا ساتھ دیا. نہیں دیا. جس طریقے سے آپ نے ووٹر سلپ پہ ٹھپے لگتے ہوئے دیکھے، وہ کیوں لگتے؟ ہر آفیسر ان کا لگایا ہوا تھا. ہر چوتھے بندے کا جو ووٹ تھا اس حلقے سے باہر پھینک دیا گیا. جی یہ دس از فری پول ریگنگ جو آج بھی، اور آپ کو اسی کا مقابلہ کرنا ہے. تو آپ تیار ہیں؟ اس کے بغیر اگر آپ نہیں تیار ہوں گے اور آپ لوگوں کا ووٹرز کی تعداد کو نہیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے تو ہمارا مقابلہ اصل میں باقی سب جماعتوں کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی اتنا ہی ہے. اچھا، اگر آپ میئر بنتے ہیں تو موجودہ حالات میں آپ کے پاس کراچی کے لیے کیا حل ہے اتنے محدود وسائل کے اندر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے محدود وسائل نہیں ہیں. کراچی ایک دودھ دیتی ہوئی گائے ہے. اصل میں لوگوں نے اس کو ذبح کر کے اس کی بوٹی کر کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ناکام رہیں گے انشاءاللہ. کراچی ایک وائبرنٹ شہر ہے. آپ کے پاس اس ملک کے جو 2 فنکشنل پورٹس ہیں وہ ہیں، تو آپ اس کو لیوریج کریں گے. آپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو انویگریٹ کریں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، ایجیٹیٹ کریں گے کہ آپ کو ڈیو شیئر آف ریونیو ملے، اور آپ انویسٹمنٹ سیک کریں گے فرام انٹرنیشنل ایز ویل ایز لوکل انویسٹرز، کہ کراچی کے اندر چیزیں جو ہیں ان کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دے دیتا ہوں، الادین پارک. الادین پارک ایک وائبرنٹ پارک تھا. کون چلا رہا تھا؟ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹی. الادین پارک جیسی تقریباً جب وہ مقدمہ لڑ رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ اپنے کیس میں یہ کہا کہ جیسی جتنی زمین ہمیں دی گئی ہے 140 ایسی زمینیں کراچی کے اندر ہیں. تو اگر 140 الادین پارک جیسے پارک بن جائیں تو جو کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے وہ 140 پارک کو بھی چلا دے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں انویسٹ کرنا چاہے گا ماس ٹرانزٹ کے اندر؟ اگر وہ وائبل ہو تو آپ کو وائبلٹی بڑھانی ہے. وائبلٹی کیسے بڑھتی ہے؟ فیئرس کے ذریعے بڑھتی ہے. اگر آپ اس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، رشوت کرپشن ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی کک بیکس نہیں دینی، تو یہ سارے پروجیکٹس وائبل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ماس ٹرانزٹ میں انکمز کے جو ذرائع ہیں وہ بے تحاشا ہے. ہورڈنگس، بسوں کے اندر ایڈورٹائزنگ، بسوں کے اندر آپ ٹیلی ویژن لگا دیجئے اور زیادہ ایڈورٹائزنگ، جو اسٹیشن ہیں ان میں آپ ٹی وی لگا دیں اور زیادہ ریونیو. آپ جو اگر بی آر ٹی جیسے آل along جو جنگلے لگے ہوئے ہیں دونوں طرف، اس پہ بھی لگا دیجئے سائن اور زیادہ ریونیو. تو یہ تو بڑی آج کل تو ہمارے یہاں مسائل ہیں. میں نے تو باہر دیکھا ہے کوکو کولا فرش پہ لکھا ہوا ٹرین کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا پلان ہے کہ اگر آپ کو فنڈز نہیں ملتے تو آپ کیسے جنریٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جدھر کراچی اس وقت ہے اور جس طرح چلایا جا رہا ہے اس سے تو کہیں بہتر چلا سکتے ہیں. پورا پلان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پلان پورا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمیں تو خوب سے خوب ترقی ہے تلاش.
میں یہ کبھی کلیم نہیں کروں گا زندگی میں کہ آئی ہیو فاؤنڈ دا الٹیمیٹ آنسر. نو، آئی ایم اے لرنر، اور ابھی تو میں نووس ہوں، فرسٹ اسٹیج پہ ہوں. جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور یہی خدا نے وعدہ کیا ہے، تم ایک قدم لو میں 100 قدم تمہیں خود بڑھاؤں گا. بالکل ایسے ہی. اچھا مجھے اگر 1 2 3 کر کے بتا دیں بطور میئر اگر آپ بنتے ہیں تو آپ ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ ضرور ہی حل کریں گے؟ ہر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، کسی صورتحال میں اس شہر کا امن نہیں خراب ہونا چاہیے. جب تک شہر میں امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی. دوسری چیزیں بنیادی ضرورتیں، میں ان کو لمپ کرتا ہوں. میں ایک چیز کی بات نہیں کرتا، میں ساری چیزوں کی بات کرتا ہوں. بنیادی ضرورتیں، بنیادی ضرورت کیا ہے؟ پانی ہے تو نکاسی آب بھی ہے. اسے کہ صرف پانی کا ذکر کریں اور سیوریج سسٹم کا نہ کریں تو وہ بھی زیادتی ہے. پانی ہے، نکاسی آب بھی ہے، لیکن صفائی نہیں ہو رہی ہو تو بھی کوئی کام نہیں ہے. یہ بھی بنیادی ضرورت ہے. یہ تینوں ہو اور بجلی نہ ہو تو بھی انڈسٹری نہیں چلے گی. تو بنیادی ضرورتیں پوری کیجیے اور شہر کے انفراسٹرکچر کو پرائرٹی دیجیے. اس سے کہ باقی جہاں تک صحت تعلیم کا تعلق ہے وہ ہے ذمہ داری صوبائی حکومت کی، لیکن شہر کو صاف ستھرا اور چلانا جو ہے وہ کراچی کے میئر کا کام ہے. اچھا ڈسپینسریز ہم آپ کھول سکیں گے ہر ٹاؤن کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان کام ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ہوا کیوں نہیں آج تک؟ یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا، ورنہ بیسک ہیلتھ یونٹ، سبسڈائز ہیلتھ سروسز، ٹیلی ہیلتھ، آج کل دنیا میں اتنے سولوشنز آ گئے ہیں بیسک ہیلتھ دینے کے کہ یو اونلی ہیو ٹو رب دا سرفیس اینڈ دا سولوشنز آر دیئر. اس سے کہ آپ اس وقت انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، آپ ٹیلی ویژن کو صحیح، الیکٹرانک میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو بیسک ہیلتھ اینڈ بیسک تعلیم دلانے میں کوئی مسئلہ نہیں. ایڈلٹ ایجوکیشن ہر وقت چلتی رہے کلاس. مقصد اب ایپس آ گئی ہیں، آپ کو جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے شروع کر لیجیے اپنی تعلیم. جہاں سے ٹی وی آن ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ شروع کر دیجیے. دیں لائسنس پرائیویٹ سیکٹر کو. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آئے گا اس کے اندر؟ جس ملک کے اندر انہیں پتہ ہے کہ 30 سے 35% آبادی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس چینل کے اوپر بھیا ایک اگر بوڑھا آدمی ہے شیونگ کریم تو استعمال کرے گا، عورت لپسٹک تو استعمال کرے گی، کھانا پکانے کے لیے مسالے تو استعمال کر رہی ہے، تو وہ کمپنیاں کیوں نہیں ایڈورٹائز کریں گی اس کے اوپر اگر اس کی ویورشپ ہوگی. اور جیسے ویورشپ آئے گی تو وہ خود بخود پروگرام جو ہے وہ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بڑا ایک سوال ہے آپ سے، کے الیکٹرک کیسی کمپنی ہے؟ سنے آپ نے بڑی تعریف کی ہے اس کی. دیکھیے کے الیکٹرک جو ہے، جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے اس ملک کے اندر وہ درست نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی مونوپلی ایگزسٹ کرتی ہو وہ صحیح نہیں ہوتی. مونوپلی جو ہے وہ کمپٹیشن کو ختم کرتی ہے، تو کمپٹیشن ہونا تو لازمی ہے. اب یہ 2023 کے اندر یہ آپ کو ایک ممکن سلاٹ لگ رہا ہے کہ آپ کے ایس سی کی یا کے الیکٹرک کی مونوپلی ختم کر سکیں. وہ ختم ہونی چاہیے. جہاں تک میری تعریف کی بات ہے میں نے تعریف کی ہے کہ الیکٹرک کی، میں نے کہ الیکٹرک کی تعریف اس زمرے میں کی کہ پاکستان کے اندر اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کو کمپیئر کریں تو کوئی الیکٹرک in the same sector is the best performing utility company compared to ISCO, LESCO, FESCO, GESCO, HESCO, SEPCO. کوئی بھی اس وقت نیشنلائز یونٹ ہے جو اس وقت گورنمنٹ کی تحویل میں، اس کا مقابلہ اگر آپ کے الیکٹرک سے کریں گے تو کے الیکٹرک ول بی فار بیٹر. لیکن کے الیکٹرک نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ اپنی سب کو آیا ہے. یہ کہیں کا فیئر پلے نہیں ہے کہ میں بجلی کا بل پورا دوں اور میں لوڈ شیڈنگ کو سبجیکٹڈ ہوں. غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ لیول آف سروس پرووائڈیڈ بائی کراچی الیکٹرک ٹوڈے از بیٹر دین ہیسکو اینڈ سیپکو. سندھ کے کسی آدمی سے پوچھ لیں جا کے. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی عار بھی نہیں محسوس ہوتا. کیا یہ سسٹم ایسا رہنا چاہیے؟ نہیں. کیا کہ الیکٹرک
جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کمپنی ہے؟ نہیں. کیا کے الیکٹرک میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ ہاں. کیا کے الیکٹرک کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے؟ ہاں. کیا کے الیکٹرک کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ ہاں. کیا کے الیکٹرک اپنے شیئر ہولڈرز کو جو ہے جسٹیفائڈ ریٹرن دے رہی ہے؟ نہیں. اس سے کہ جتنی عارف نقوی کی کمپنیز ہیں، اب تو ایوری ون نوز کہ وہ ایک ماڈل تھا اس کا، کہ جو جاتا تھا کمپنی کو بہتر کرتا تھا، بیچتا تھا، پروفٹ بناتا تھا، اینڈ دیٹس واٹ ہی واز ڈوئنگ. لیکن ایک اچھی انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے دس از ناٹ اے گڈ ماڈل. اچھا، ایک کیسرائیاں ہیں فضا میں سوشل میڈیا کے اوپر کہ فردوس شمیم نقوی نے جو کے الیکٹرک کی تعریف کی تھی، وہ اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی جو ایکسکلوزیوٹی ختم ہونے جا رہی ہے، تو شاید جو پی ٹی آئی ہے یا تحریک انصاف اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی، اور یہ چاہتی ہے کہ کے الیکٹرک کے پاس ہی رہے یہ ساری ایکسکلوزیو رائٹس. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی حقانیت ہے، اس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کو سپریٹ کریں گے ہی. اگر یہ پاکستان کی اپنی جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کسی کمپنی کے اندر جنریشن نہیں ہے اس وقت. کوئی بھی لیسکو، فیسکو، آئسکو، کوئی بھی اب بجلی جنریٹ نہیں کرتا. جو بجلی جنریٹ کرنے والے یونٹس ہیں ان کو سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی ان سے بجلی خریدتی ہے اور وہ ان ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو دیتی، تو وہ سب انڈیپینڈنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں جینکوز کو تو سپریٹ کرنا پڑے گا. وہ جینکوز کی ایک کمپنی بنے، 2 بنے، 3 بنے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ جینکوز کو ڈسٹریبیوشن سے علیحدہ کیا جائے. ایون ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی ہمیں ٹرانسمیشن کو بھی علیحدہ کر دینا چاہیے ہوم ٹو ہوم ڈسٹریبیوشن سے. تو آسان الفاظ میں آپ ایکسکلوزیوٹی جو ختم ہونے جا رہی ہے، آپ اس کے حق میں یہ ختم ہونی چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ اس کے بالکل حق میں. اچھا، آپ آنیسٹلی ایک بات بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی نے 14 MNAs دیے اور 24 MPCs دیے، کیا صلہ ملا؟ 1100 ارب روپے کا حساب تو دیں، کہاں لگایا 1100 ارب روپے؟ اچھا، بات کر لیتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے، کہ انہوں نے جو سینسز ہوئے تھے، جو پرانے سینسز تھے، اس کو نوٹیفائی کر دیا اپنی حکومت میں آ کے. ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے منع کیا تحریک انصاف والوں کو کہ یہ نوٹیفائی نہ کریں، تو انہوں نے بولا صاحب ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کراچی والوں کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا ہے یہاں پہ، اور کراچی والوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی دوبارہ جو سینسس کرنے جا رہے ہیں، یہ دوبارہ سے اسی بنیاد پہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پھر وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ 23 ارب روپے کے یہ سینسس ہونے چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی میتھڈالوجی کے اوپر دوبارہ یہ سینسس 23 ارب روپے یہ مطلب ضائع کرنے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے یہ بات آپ سے ابھی بھی کہی کہ حافظ صاحب کو صرف شور مچانا آتا ہے، سولوشن دینے نہیں آتے. اگر میں پلٹ کے یہ سوال کر دوں کہ حافظ صاحب پاکستان کی تاریخ میں جتنے سینسس ہو، اس میں سے کون سا سینسس آپ کو منظور تھا، اور کس کس سینسس کو کی پبلیکیشن کو یا اپروول کو آپ رکوا سکے، تو وہ ان کا جو ہے جواب ایک بھی نہیں ہوگا. جو جولق کے زمانے میں ہوا اس کو بھی یہ نہیں رکوا سکے، اس کے اوپر بھی اتنے ہی تنازع اٹھے تھے. پی ٹی آئی نے 2017 میں ہم حکومت میں نہیں تھے، یہ تو تب بھی تھے، سیٹیں تھیں. انہی نے جو سولوشن نکالا کہ چند 5% بلاکس کا، وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، کروا یہ کچھ بھی نہیں سکتے. پی ٹی آئی نے یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ سینسس کو یا ریجیکٹ کرو یا اپروو کرو. اگر ریجیکٹ کر دیتے تو ریسورس ڈسٹریبیوشن 1998 والے پہ کرواتے. کیا 1998 کے ریزلٹ ایکسیپٹیبل ہے؟ تو 1998 سے تو کہیں بہتر 2017 کے ریزلٹس ہیں. اور ایکسیپٹیبلٹی ہے، 2017 میں آرمی بھی کر رہی تھی اور فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی کر رہی تھی، 2 اداروں نے مل کے کیا تھا. اس سے پہلے والے تو ایک ادارے والے تھے. ہمیں بھی اس سینسس پہ اعتراض تھا، تو ہم نے سولوشن ڈھونڈا. ہم نے سولوشن کیا ڈھونڈا کہ ہم 10 سال کا انتظار نہیں کریں گے، اس سے کہ اگلا سینسس 2028 میں ہونا تھا. ہم نے کہا ہم فوری طور پہ سینسس کریں گے.
دوسرا ہم نے کہا ہم ماڈرن میتھڈالوجیز استعمال کریں گے. ماڈرن میتھڈالوجیز میں کیا ہے؟ آپ نادرا کا کارڈ ہے ایک، آپ کے پاس ٹیلی فون سمز ہیں، آپ کو اس کے ایریاز پتہ ہیں. آپ اگر ماڈرن بینک اکاؤنٹس کو آپ لنک کر دیجئے، ٹریولنگ کو لنک کر دیجئے، آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان کہاں اپنا وقت گزار رہا ہے. اور ہم نے رول بھی بنا دیا کہ جو ہاں اس نے اپنے پچھلے 6 مہینے گزارے ہیں وہی جگہ اس کی سینسس کی گنتی کی جگہ ہوگی. اور اس بنیاد پہ سینسس کی کاسٹ بھی کم ہوئی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، اور پہلے ہونے لگا. اور اس سال کے بجٹ میں اس کی جو رقم ریکوائرڈ تھی وہ مختص بھی کر دی گئی. اگر اس سے بہتر کوئی سلوشن ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں لائیں دیں، عوام کے سامنے لائیں. سلوشن کوئی نہیں، پرابلم اپنی جگہ، تو بھائی اس سے کیا فائدہ؟ تو مطلب یہ پورا دعویٰ ہی غلط ہے کہ پرانے میتھڈالوجی کے اوپر دوبارہ یہ پیسے ضائع کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال سے حافظ صاحب آج کل پڑھنا لکھنا انہوں نے کم کر دیا. اگر پڑھنا لکھنا شروع کر دیں تو باقاعدہ یہ اس کی ڈیٹیل رپورٹس بھی ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سینسس کے لیے دنیا ترقی کر گئی ہے تو وائی شوڈ وی ناٹ پروگریس آن دی سیم سائڈ. اچھا، کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف الحاق کیوں نہیں کر لیتے اس الیکشنز کے اندر کراچی کی بھلائی کے لیے؟ جی ہم نے ایک الیکشن لڑا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم دونوں جماعتوں کے بنیادی کریکٹرسٹکس میں اتنا فرق ہے کہ جیسے دن اور رات میں ہو، تو دن اندھیرے میں چلا جائے تو دن ہی ہوگا، لیکن وہ رات والی جو بات آئے گی اس سے فائدہ کیا؟ تو ہم تو نئی روشنی ہیں، وہ پرانی روشنی ہے. تو ہم نے پرانی روشنی کیا، اندھیرا بھی پرانا ہے. جماعت اسلامی نے کبھی اس ملک کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا میرے لحاظ سے. جماعت اسلامی نے تفرقہ پھیلایا ہے. مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی سیاست دفن ہو چکی ہے اور اس کو دوبارہ جگانے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے. اس سے کہ یہ جتنی سیاست ہے اس شہر کے اندر جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے تھنڈر اسکواڈ کی صورت میں آئی اور اسی تھنڈر اسکواڈ کو سکسیڈ کیا ایم کیو ایم نے، ان کے پیچھے بھی وہی وائلنس ہے. آج جو شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، مجھ سے آپ پوچھیں، میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا ہوں، کتنی غنڈہ گردی اسلامی جمعیت طلبہ کرتی تھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسے کر رہی تھی. جی وہ عروج تھا، پروفیسر غفور احمد، منور صاحب، یہ سب کا عروج تھا. تو یہ آئی کہاں سے تھی وائلنس؟ ان کی سیاست میں آئی کہاں؟ کراچی کے اندر کیا لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں ان کا ماضی دیکھ لیجئے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر دیکھیے اس زمانے کی کٹنگز، ان کی کردار سازی تو دیکھیے. یہ ان کو باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی لڑنے کی. اچھا، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کہا کہ جو کراچی کے مسائل کا حل ہے وہ بلدیات نہیں ہے، اور پھر آپ میئر کے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو ہم سب مل کے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جتنے جھوٹے ہیں ان کے اوپر. ابھی آپ نے مجھ سے اسی انٹرویو کے شروع میں لیا تو میں نے کہا کہ کراچی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ صرف بلدیات کے وسائل سے اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور مجھ سے آپ نے پوچھا کہ کراچی کی جدوجہد میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، تو میں نے کہا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. سب سے پہلے یہ کہا، یعنی با اختیار بلدیاتی نظام، اور اس کی مثال بھی با اختیار کی. آرٹیکل 140A کو بھی ریفر کیا، اور پشاور کا کے اندر جو میئر کا نظام ہم نے اٹھا کے JUI کو دیا ہے، کیونکہ ہم نہیں آئے ہیں وہاں اقتدار میں، لیکن تب بھی دیا ہے. تو اس پارٹی کا ایک رکن کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تو جو اس نے بھی میرے نے اس نے یا تو میرے بات کو کاٹ کے کہیں سے کیا ہے اور وہ فیک ویڈیو بنائی ہے. میں نے آج تک نہیں کہا، اور اس کا سب سے اچھا ثبوت وہ بل ہے جو میرے ہاتھ کا لکھا ہوا سندھ اسمبلی میں پریزنٹ کر چکا ہوں، اور وہ 1 سال سے پڑا ہوا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے. جماعت اسلامی نے کوئی بل نہیں ڈالا، میں نے ڈالا ہے. سندھ اسمبلی میں ان کا کوئی بل نہیں ہے.
فردوس صاحب آپ پر الزام ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے الیکشن بلدیاتی الیکشن جو ہو رہے تھے تو آپ اس کے خلاف عدالت میں گئے، پھر عدالت نے آپ کی بات نہیں مانی اور بولا کہ نہیں الیکشن کروائیں، پھر الیکشن ہونے لگ گئے، پھر آپ لڑنے لگ گئے، الیکشن کو آپ لوگوں نے کنٹیسٹ کر لیا، اور جب آپ کنٹیسٹ کرنے لگ گئے پھر الیکشن کمیشن نے اس کو پروسپون کر دیا اچانک سے. جب پروسپون کرنے لگ گئے تو آپ نے فوراً سے احتجاج شروع کر دیا. یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، کیا اس نظام کو، جس کو سندھ کا لوکل باڈیز ایکٹ 2022 جو کہ 2013 پہ ہے، اس سے ہم ایگری کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. اور جو فروری کا جسٹس گلزار کا فیصلہ ہے، کیا یہ اس کی عکاسی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم نے ایک جدوجہد کی، ایم کے ایم نے بھی جدوجہد کی کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہو، اس کے لیے فیصلہ بھی آ گیا. تو ہماری پہلی کوشش یہ تھی کہ پہلے قانون بنے اور اس کے بعد الیکشن ہو. اس لیے ہم کورٹ میں گئے. جب کورٹ نے ہماری بات نہیں سنی اور وہ بدستور ہے، تو ہم نے الیکشن تو بائیکاٹ کرنا نہیں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں تفصیلاً آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ الیکشن لڑنا کیوں ضروری ہوتا ہے. اب اس وقت جو سندھ حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے بارش کا کہہ کے الیکشن کو پوسٹ پون کیا، اور بارش ہوئی بھی اس سے، لیکن بات یہ ہے اس کا طریقہ کار غلط ہے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، تمام پارٹیز کو کنسلٹیشن میں لینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے تمام پارٹیز کو کنسلٹیشن میں نہیں لیا اور یونیلیٹرلی ایک پارٹی کی یا ایک گورنمنٹ کی بات سن کے ایک ڈیسیشن لیا. تو الیکشن کمیشن کا کام یہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کبھی بھی باعث نہیں ہو سکتا، اور جب وہ باعث نظر آئے گا تو ہم اس کو خلاف جائیں گے اور احتجاج کریں گے. اور ہم نے وہ احتجاج کیا اور فخراً کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کیا. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ نظر آئے گا تو ہم احتجاج کریں گے، لیکن ہم الیکشن بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم کسی کو، یا یہ کتنا بھی ہمیں اکسائیں، جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو، میں یقین دہانی کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے کسی حال بھی، ہم نے یہ سبق 2007 میں سیکھ چکے ہیں کہ الیکشن بائیکاٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا، آنیسٹلی ایک بات بتائیے گا کہ کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو 14 ایم این ایز دیے، 24 ایم پی ایز دیے، کیا ملا کراچی والوں کو؟ 1100 ارب روپے کا کیا حساب کتاب ہے؟ کچھ حساب تو دے. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے، 18ویں ترمیم نے اس نظام کو بالکل تباہ کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کسی طریقے سے بھی انٹرفیئر کرنے میں ممکن نہیں تھا. 2020 کی بارشوں نے ایک موقع دیا جو اس میں ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے اس شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس کے تحت ایک کمپرومائز ہوا جس کے اندر کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج آیا. اس ٹرانسفارمیشن پیکج میں 705 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق نے دینے تھے، باقی سندھ گورنمنٹ نے دینے تھے. اور اس کے لحاظ سے جو 705 ارب ہے، اس کے اندر سب سے بڑا منصوبہ جو تھا وہ کراچی سرکولر ریلوے کا تھا 300 ارب کا. پھر اس کے بعد فریٹ کوریڈور کا تھا جو کے پی ٹی سے لے کے دھابے جی تک ریلوے لائن کہ یہاں سے کنٹینرائز ٹریفک جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پہ ختم ہو جائے، وہ 150 ارب کا تھا. پھر اس کے بعد جو منصوبہ تھا 135 ارب کا، وہ تھا نالوں کی صفائی کا، جس میں 4 بڑے نالوں کی صفائی، ریہیبلیٹیشن اور سڑکیں بنانا، اور اس میں سیوریج اور جو کوڑا ہے وہ نہ جائے، تو اس کے ساتھ دیواریں بھی بنانی شامل ہیں. یہ بنے گی کہ یہ نالوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور ان کی صفائی جب کرنی ہو صفائی بھی کی جا سکے. پھر جو ہے 50 ارب روپے کا جو ہے وہ گرین لائن کا منصوبہ تھا، جس میں بسیں تھیں، آئی ٹی انفراسٹرکچر تھا جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے. پھر آپ کے پاس اس کے ساتھ آپ کی 52 فائر ٹینڈرز بھی تھے، آپ کا سگنل فری کوریڈور بھی تھا، اور یہ وہ بنیادی منصوبے تھے جس کو، اور K4 کا منصوبہ جس کو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے، چونکہ وہ سب سے اہم منصوبہ ہے. کہ K4 کے منصوبے میں بھی 140 ارب کا وہ منصوبہ ہے. تو جب آپ یہ ٹوٹل کریں گے تو آپ کو 700 ارب مل جائیں گے. اور اس کے اندر سے کون کون سے شروع ہوئے ہوئے؟ K4 کا منصوبہ وابڈا کر رہی ہے ایگزیکیوٹ، ڈیزائن ہو چکا، ری ڈیزائن ہوا ہے. جو 2018 میں بند ہوا تھا منصوبہ، 2007 سے 2018 تک سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا، کچھ نہیں ہو کے دیا. فیڈرل گورنمنٹ نے لیا، وابڈا نے لیا، اب اس کا ٹینڈر کنسٹرکشن کا بھی ہو گیا، ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے. ریلوے نے جو ہے فریٹ کوریڈور پہ کام شروع کیا ہے، سرکولر ریلوے پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. اس کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے. 4 نالوں کی صفائی وہ پبلک دیکھ رہی ہے. 52 فائر ٹینڈر آ چکے ہیں، گرین لائن شروع ہو چکی ہے.
تو کم سے کم 2020 میں جو منصوبے شروع کیے تھے ان سب میں عمل ہوا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کراچی کے فنڈ نہیں کاٹے گی، اور یہ جتنے منصوبے ہیں ان کی کمپلیشن ڈیٹ بھی جو ہے، جیسے K4 2023 میں مکمل ہونا تھا، کراچی سے سرکل ریلوے 3 سال میں مکمل ہونی تھی، فریٹ کوریڈور 2 سال میں مکمل ہونا تھا، اور آپ کے گرین لائن ہو ہی چکی ہے مکمل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ K4 کے منصوبے پہ جماعت نے کچھ سوالات اٹھائے تھے، آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بنانا شروع کر دیا، 2 چھوڑ دیے. جی دیکھیے، ہم نے ایک بنیادی فیصلہ کیا کہ ہم جو کام کریں گے وہ انڈیپینڈنٹلی کریں گے، اور سندھ گورنمنٹ کہتی نہیں K4 ہمارا منصوبہ ہے 50-50 ہے، تو جو مین لائن ہے اس کی تمام تر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ نے لے لی، یعنی مین ٹرنک لائن اور اس کے پمپنگ اسٹیشنز اور اس کا انفراسٹرکچر یہ ہم نے لے لی. جو فردر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، جو شہر کے اندر پانی کو پھیلانے کی ذمہ داری ہے، وہ ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ سویپ کے تحت وہ سندھ گورنمنٹ نے لے لی. اور SDGs فنڈز کا اس میں کیا کردار تھا؟ SDG فنڈ جو ہے وہ اس سب سے علیحدہ ہے، اس سے کہ SDG فنڈز کے اندر ہر MNA کو ہر سال جو ہے وہ آن این ایوریج 40 کروڑ روپیہ ملا ہے. اچھا. اور 3 سال تک فنڈ ملا ہے، تو 120 کروڑ روپے فی MNA ملا ہے، جس سے اس نے اپنے علاقے کے پارکس بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، سیوریج کا نظام بہتر کیا ہے، اسٹریٹ لائٹس لے کے آئی ہیں، اور فٹ پاتھس بنائے ہیں. اور وہ تقریباً پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1600 سے زیادہ منصوبے ہیں جن کی فہرست مل سکتی ہے آج بھی اگر پاک PWD پہ جائیں، اور وہ ہر MNA نے اپنی اپنی کارکردگی میں اسے شائع بھی کیا ہے. سنا ہے وہ MKM والے MNAs کو بھی یہی فنڈز ملے تھے؟ جی یہی ملے تھے، لیکن ذرا اس کی کارکردگی کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. اچھا، سوالات تھے وہاں پہ. فردوس صاحب، آخر میں کراچی والوں کے لیے کوئی پیغام؟ ہوش مندی سے، سمجھداری سے، اور دل اور دماغ دونوں کے استعمال کے ساتھ ووٹ دیجیے گا. آپ کبھی غلطی نہیں کھائیں گے، اس سے کہ دل بھی یہی کہتا ہے کہ تحریک انصاف، اور دماغ بھی یہی کہتا ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف. بہت شکریہ فردوس صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے آج فردوس شمیم نقوی صاحب. ان کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.